اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر اس روئے زمین پر خالق اور مخلوق میں سب سے بڑھ کر غیرت مند اللہ کی ذات ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا غیرت مند اللہ ہے، اس لیے کہ اس نے بے حیائی کے تمام امور کو، چاہے وہ کھلے ہوں چاہے وہ پوشیدہ ہوں، سب کو حرام قرار دیا ہے، سب کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ جتنی بھی بے حیائی اور برے کام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو حرام قرار دیا ہے۔ بے حیائی اسے پسند نہیں ہے، فحاشی اسے پسند نہیں ہے، منکرات اسے پسند نہیں ہے۔ اس نے منکرات سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، فحشاء سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ سب سے بڑا غیرت مند ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق میں جو اسے خدائے واحد مانتے ہیں وہ سب سے بڑے غیرت مند ہونے چاہیے۔ صاحب ایمان کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ صاحب ایمان کا دل غیرت سے معمور ہو۔ بغیرتی اور ایمان ایک جگہ پر اکٹھے نہیں رہ سکتے، یاد رکھیے۔ بے حیائی اور ایمان ایک جگہ پر اکٹھے نہیں رہ سکتے، بزدلی اور ایمان ایک جگہ پر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ کے نام پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ دغا اور فریب کرنے والے یوں سمجھے کہ ہم مومن ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ مومن وہ ہے جو اپنے رب کا خیال رکھتا ہے، مومن وہ ہے جو اس کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، مومن وہ ہے جو اس کے کلمے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے۔ صاحب ایمان وہ ہے جو ایک غیرت مند انسان اور مسلمان ہونے کی حیثیت میں زندگی گزارتا ہے۔ وہ دنیا کی یہ جو بشاشت ہے، یہ دنیا کی جو تفریح ہے، جو ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی ایسے معاملات میں نہیں پڑتا جس میں اس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ وہ ہر وقت اپنی تمام تر توجہات کا مرکز اللہ کی ذات کو رکھتا ہے، یا جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول کا جو اسوہ ہے اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کر کے زندگی کو کامیاب بناتا ہے۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس کی خوشحال زندگی ہے یا تنگ دستی کی زندگی ہے۔ اگر وہ صاحب ایمان کی حیثیت سے اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہے، تو اس کی زندگی کامیاب ہے۔ اور اگر دنیا کا مال و متاع بے شمار تعداد میں، وسیع تعداد میں اس کے پاس موجود ہو، اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی نہ ہو، تو اس کی زندگی ناکام ہے۔ چاہے وہ مالی طور پر، فنانشلی وہ کتنا بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، اور اس کے پاس دنیا کے کتنے بھی بڑے مناصب اس کے پاس موجود ہو، جب تک اس کا ایمان سلامت نہیں ہے وہ ناکام ہے، اس کی زندگی کامیاب نہیں ہے۔ اللہ اگر غیرت مند ہے تو اس کے ماننے والے بھی غیرت مند ہونے چاہیے۔ رسول اللہ غیرت مند ہیں تو رسول اللہ کے امتی بھی غیرت مند ہونے چاہیے۔ جو عملی طور پر جو قومیں بے غیرت ہو جاتی ہیں، وہ لا الہ پڑھے تو کیا فائدہ ہے، نہ پڑھے تو کیا نقصان ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کو کلمہ جو ہے آپ کی دل اور نگاہ کو مسلمان نہیں کرتا، اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر تمہارا دل مرعوب ہے تمہارے دشمن سے، تو پھر تمہارا دل تمہارے ایمان سے خالی ہے۔ اگر تم اپنی آنکھیں اپنی دشمن کے ساتھ نہیں ملا سکتے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایک وہ جو تباہی اور بربادی کے کنارے پر کھڑا ہے، اور ایک وہ جو اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ اس زمین پر سمجھتا ہے۔ وہ اللہ کا نمائندہ مرعوب کھڑا ہو اور وہ تباہ شدہ حال شخص جو ہے اپنی معیشت کے بل بوتے پر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہو اللہ والے پر، تو پھر کیا ایمان ہے؟ کوئی ایمان نہیں۔